السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شجاع الرحمن خان آپ سے مخاطب ہے۔ یہ میرا آپ سے 16واں خطاب ہے، تو میری تمام باتیں سمجھنے کے لیے میرے پچھلے یوٹیوبس کو نظر سے گزارنا ہوگا۔ آج کا سلسلہ میں اس ایک انگریزی کے پروورب سے شروع کروں گا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ تو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں ہم کیا ہیں۔ دوسرے میں پچھلے خطابات میں یہ عرض کر چکا ہوں آرمی کے رول کے بارے میں کہ آرم فورسز بھی پاکستانی ہیں اور حکومتوں کے فیصلوں کا اثر ان کی زندگیوں پر بھی ہوتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی اور ڈیورنگ امپلائمنٹ بھی۔ اسی طرح سے عدلیہ ہے۔ تو میری ان سے یہ استدعا ہے کہ یہ چھپن چھپی والا کام ختم کریں، سامنے آ کے بات کریں۔ ان کی ہر بات میں وزن ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے کوئی اچھی مثالیں ہمارے ماضی میں اور حال میں اپنے شامل حال نہیں کی ہوئی، مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سیاستداں بھی پاکستانی ہیں اور عوام کے نمائندے ہیں، اور کرپشن کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ طارق جمیل صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اور نیب چیئرمین نے کہا کہ اگر ہم سب کو پکڑنے لگے تو ملک خالی ہو جائے گا۔ کرپشن کس سے نہیں کی اور کون نہیں کر رہا، اور کرپشن خالی پیسوں سے نہیں ہوتی، ذمہ داریاں پوری نہیں کرنا بھی کرپشن ہے، جھوٹ بولنا وہ تو بہت ہی بڑا کرپشن ہے جو ہم آئے دن سنتے ہیں میڈیا پر۔ اور عمران خان صاحب سے میں یہاں ایک مثال دے کے کچھ عرض کروں گا کہ ایک نالائق پائلٹ ایک اوباش پائلٹ سے بہتر ہے، بہتر نہیں ہے۔ ایک اوباش پائلٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت اخلاقی غلطیاں کرے گا، کچھ معاشی خود بد کرے گا، مگر ایک نالائق پائلٹ جو ہے وہ تو جہاز ہی کو گرا دے گا۔ تو آپ کے لیے یہاں ایک اور بھی مشہور قول حضرت علی کا میں آپ سے عرض کر دوں۔ جب حضرت علی سے پوچھا ان کے صحابہ کرام نے کہ سر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت فاطمہ کے شوہر اور حسین کے والد اور علم کا دروازہ، پھر یہ حکومت میں ناکامیابی کیوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر اور عثمان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر آپ ہیں، تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں۔ تو جناب والا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں، نالائق لوگوں سے جان چھڑائیں، اپنی قابلیت پہ گھمنڈ نہ کریں، دوسروں کے عیب تلاش کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ اب میں واپس آتا ہوں آرم فورسز کی طرف۔ آرم فورسز 70 سال میں 3-4 ماشاء اللہ اور 73 سال کی چھپن چھپا
نتیجہ بد سے بدتر، تو سامنے آئیں، اپنی قوت کا صحیح استعمال کریں۔ ایجنسیز کی سپورٹ ہے آپ کو، آپ ایک ڈسپلن ادارہ ہیں، تو آرم فورسز سے میری یہ استدعا ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے کون قابل ہے، کون نالائق ہے، کون ایماندار ہے، کون ایماندار نہیں ہے، کس کا ماضی بے داغ ہے، کس کا ماضی داغدار ہے، کون ہمارے کام کا ہے اور کون ہمارے کام کا نہیں ہے، کس کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہیں اور کس کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آپ you put your foot down and dictate تمام پرانے سیاستدانوں کو ویسے بھی اب پالیٹکس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ والدین بھی جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور پڑھ لکھ کر تیار ہو جاتی ہے تو کاروباری معاملات اور دوسرے خاندانی معاملات کو اولاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب نئی جنریشن کے حوالے کریں جو ٹیکنالوجیکلی بھی اور ایجوکیشن وائز بھی اور صحت اور مستقبل کے لحاظ سے بھی ان بوڑھوں سے بہتر ہے جن کا اب کوئی پاکستان میں فیوچر نہیں۔ انہیں تھوڑی رہنا ہے پاکستان میں، انہیں تو اب قبر میں جانا ہے۔ جنہیں پاکستان میں رہنا ہے انہیں پاکستان کو سنوارنے کی، بنانے کی طرف توجہ ان کی مبذول کرائی جائے۔ جوڈیشری اور میڈیا چورن فروشی چھوڑیں اور قصے کہانیاں چھوڑیں۔ میں بہت عرصے سے اس بارے میں عرض بھی کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں۔ لفافہ میڈیا اور بکاؤ میڈیا، مگر اس سے زیادہ جو نقصان دہ چیز اس وقت میرے مد نظر ہے کہ کوئی بھی صحیح بات ہوتی ہے وہ اسے الجھا دیتے ہیں اور سولوشن کو ایڈریس نہیں ہونے دیتے۔ خدا را اپنا خود احتسابی کیجیے۔ جو چوبیس گھنٹے کی غلاظت اور لعن طعن عوام کو سننے کو ملتی ہے، یعنی میرے گھر میں تو میرے بیوی بچے ٹی وی دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ بولنا ہوتا ہے، مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ مجھ جیسا سمجھدار آدمی اپنا وقت یہ ٹیلی ویژن کے سامنے کیسے ضائع کر رہا ہے۔ تو کچھ مثبت انداز اختیار کیجیے، کچھ سلوشنز آفر کیجیے، کچھ پاکستان کا مستقبل سامنے لائیے، نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئی دریافت کو سامنے لائیے، ایسے پروگرام نشر کیجیے جس سے نوجوان نسل میں پر امیدی پیدا ہو اور پاکستان کے بارے میں وہ نارمل انداز سے سوچ سکے۔ کرائم رپورٹنگ ضرور کیجیے، مگر ساری دنیا میں
پاکستان کی جگہسائی نہ کرائیے. ان معاملات کو ان اداروں کو ایڈریس کرنے دیے جن کی یہ ذمہ داری ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا، آرمی چیف صاحب کی طرف سے میرے پاس انویٹیشن آیا تھا نومبر میں. وہ دسمبر میں ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو میں ایک ریفارم کا ایجنڈا تحریری طور پر بھجوا دوں. وہ میں نے بھجوا دیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس پر سیدھا عمل سامنے آ رہا ہے. یہ جو نئی کروٹ لی ہے سیاست نے، اس میں بھی میرے مشورے شامل رہے ہیں اور میں حاضر ہوں ہر قسم کے مشورے کے لیے. نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے کوئی وزارت چاہیے، اور میرے پاس پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ہے. مجھ سے رابطہ کیجیے، مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں گا ڈالر کو کیسے نیچے لایا جائے، قیمتیں کیسے نیچے لائی جائیں، ایمپلائمنٹ کیسے جنریٹ کی جائے، ہاؤسنگ نیڈز کو کیسے ایڈریس کیا جائے، صحت کے تعلق سے کیا اقدامات کیے جائیں. جو میرا تجربہ ہے اور جو میری سوچ ہے، انشاءاللہ وہ پسند آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.